نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت روزانہ پڑھو، گھر کے اندر اتنا زیادہ پیسہ آئے گا کہ ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے سارا دن آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ گنتے رہیں گے، کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اتنی برکت پیدا فرما دیں گے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزگار میں، کہ سارا دن آپ دولت کو گنتے ہی رہیں گے، رزق کو گنتے ہی رہیں گے۔ یہ عمل قرآن پاک کا دو قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جن کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، جو گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، گلی محلے والوں سے، رشتہ داروں سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، اچھی کوالیفیکیشن کے باوجود بھی گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے آج کا یہ عمل بہت خاص ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے جن کا اپنا کاروبار ہے، جن کا اپنا کوئی کام ہے، جو اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام بند ہو گیا ہے، ان کے کاروبار میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسا کام پہلے چل رہا تھا ویسا اب نہیں چل رہا۔ جس طرح پہلے منافع ہوتا تھا، کاروبار میں برکت تھی، ترقی ہو رہی تھی، اب اس طرح کام نہیں ہو رہا، مختلف قسم کی رکاوٹیں بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے کام ادھورا رہ گیا ہے اور گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے لیے آج کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے، قرآن پاک کا عمل ہے۔ قرآن پاک کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، رزق، دولت، پیسہ، یہ ہر انسان کو اس کے نصیب کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کو دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرسی پر بیٹھے بٹھائے، اپنے دفتروں میں بیٹھے بٹھائے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور اچھے بھلے پیسے کما لیتے ہیں، اچھی بھلی دولت کما لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو محنت کم کرتے ہیں، ان کو پیسہ زیادہ مل جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو محنت زیادہ کرتے ہیں اور ان کو پیسہ کم ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، جب میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے پسند کیا تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور جب اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی دوسری عورتیں بھی خوبصورتی میں اس کے مثل ہیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی عورتیں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر جب ہماری شادی کو کچھ عرصہ بیت گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تمام ہی عورتیں میری بیوی سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس دانا عالم نے فرمایا، اگر تم دنیا کی تمام عورتیں سے نکاح کر لو تو تم سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے کتوں کو ان عورتوں سے اچھا جاننے لگو گے۔ تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کس لیے فرمایا؟ تو وہ دانا عالم فرمانے لگی، اس لیے کہ مسئلہ تمہاری بیوی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب حریص نفس، بھٹکتی آنکھیں اور خوف اللہ سے خالی دل دیا گیا ہو تو اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اے انسان، تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی تمہارے روز اول کی طرح محبوب لگنے لگی؟ تو اس شخص نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ وہ دانا عالم فرمانے لگی، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اے نبی،
صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے خوب باخبر ہے۔ حضرت سیدنا حامد الصمد، حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمت اللہ علیہ الرزاق کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے کہتے۔ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے جو وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور اب میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے، یعنی اب وہ عیسائی مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہیں موجود رہا اور میرے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے جس کی طرف مسلمان سفر و ہجر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنا لی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریفین آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جوں جوں ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جوں ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میرے دل سے تمام ادیان باطا کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً عیسائیت سے توبہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا، احرام باندھا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو جائے۔ بارگاہ خدا بندی عز و جل میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے، اسے خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حامد دیکھ لو سچائی میں کتنی برکت ہے۔ اس نوجوان کو حق کی تلاش تھی اور یہ اپنی طلب میں سچا تھا، لہذا اسے حق مل گیا، یعنی یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور بہت بلند مرتبہ حاصل کیا، بالا آخر وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ عمل یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے، یعنی جب بستر سے اٹھیں تو اپنے بیڈ سے اپنی چارپائی سے نیچے اترنے سے پہلے صرف 14 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو سارا دن اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا، دولت ختم نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو اتنا مالا مال فرما دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت، وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورۃ یاسین شریف کی اس چھوٹی آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو میرے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قول من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ یاسین پاک کی آیت سلام قول من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل یاسین پاک ہے اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے۔
آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرے اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز بعد سلام قول من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قول من رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ 2 مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا۔ ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قول من رب الرحیم صبح فجر کی بعد تسبیح کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع مل گیا ہے، ذکر و درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچایا ہوا ہے۔ سلام قول من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قول من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قول من رب الرحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ جو شخص اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مقاصد کے لیے 16,641 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھے اور 40 دن تک اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھے اور پانی دم کر کے مریض کو روزانہ پلائے، انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ میرے ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ سلام قول من رب الرحیم آخر میں میرے ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔